اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں دربار حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کے لیے آئے ہیں۔ بڑا لطف و سرور آ رہا ہے اور دل کیا کہ یہاں پر بھی ایک بیان دیا جائے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان کی کوئی بات سنائی جائے، ان کی کوئی کرامت سنائی جائے، ان کا کوئی ذکر کیا جائے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حسنی اور حسینی سید ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا تو نام حضرت علی بن عثمان ہے اور آپ نے ایک زندگی میں کتاب مبارکہ لکھی ہے کشف المحجوب، یعنی حجابات کے پردے اٹھانے والی روشنی، یہ کتاب کا مطلب ہے۔ اور آپ حضرت نے افغانستان سے غزنی علاقہ حجویر محلہ سے حکم ہوا کہ آپ کے مرشد حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ آپ چلے جائیں لاہور میں، جا کر وہاں پر ہماری ڈیوٹی کرے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرے، کیونکہ یہ سارا علاقہ اس وقت ہندوؤں کا تھا، کافروں کا تھا۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت لاہور میں تو پہلے ہی میرے پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی کا رحمۃ اللہ علیہ، وہ داتا صاحب کے پیر بھائی ہیں، کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ وہاں پر رہتے ہیں، تو جہاں پر ایک کتب ہو دوسرا کتب کیسے جا سکتا ہے؟ تو آپ کے شیخ فرمانے لگے علی حجویری میرا حکم ہے، آپ چلے جاؤ۔ حضرت داتا صاحب نے شیخ کے قدم چومے، اجازت لی۔ اگر جو مرشد کا حکم ہوتا ہے نا وہ اذن خدا ہوتا ہے، مرشد اللہ اور اس کے رسول کا جانشین ہوتا ہے اور اس کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے۔ کون سا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، یعنی اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اولو الامر منکم یعنی جو تمہاری روحوں کا حاکم ہو، جن سے تم تعلیم معرفت حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ تو اپنے شیخ کا حکم سنا اور سننے کے بعد حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ لاہور میں جب داخل ہوئے، دل میں یہی بات تھی کہ یہاں پر تو پہلے ہی کسی ولی کا، یعنی میرے پیر بھائی میرا حسین زنجانی کا ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو میں وہاں پر کیا کروں گا؟ تو حضرت کا حکم تھا۔ تو داتا صاحب جب یہ لاہور شہر میں داخل ہوئے، ایک دروازے سے داخل ہو رہے تھے، دوسرے دروازے سے میرا حسین زنجانی کا جنازہ جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے مرشد کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، اب دوسرے کی وہاں پر ڈیوٹی لگے گی۔ یہ داتا علی حجویری پھر اس لاہور میں آئے اور اس پاک و ہند کے اس خطے میں آ کر، اس بر صغیر کے خطے میں آ کر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کو عام کیا۔ اور بڑی مشہور کرامت ہے شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو پہلے ہندو تھے اور ان کو اپنی کرامت کے ذریعے انہوں نے داتا صاحب نے مسلمان کیا۔ اور صرف مسلمان نہیں کیا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، یہ فرق ہوتا ہے دنیا دار میں اور اللہ کے ولی میں۔ یعنی ایک دنیا دار دین بتانے والا بندہ ہے اور ایک اللہ کا ولی ہے۔ دنیا دار صرف بندے کو مسلمان تو کر لے گا لیکن ولایت کا منصب نہیں دے سکتا۔ ولی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہو یا سلطان العارفین ہمارے مرشد ہو یا حضرت بابا فرید، جو بھی اللہ کا ولی ہے، جب یہ کسی کو مرید کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے، پھر مرید کرتا ہے، اگر اس سے راضی ہو جائے تو اس کو اللہ کا ولی بھی بنا دیتا ہے۔ یہ داتا علی حجویری کیوں مشہور ہے؟ اس کے لیے خواجہ غریب نواز نے کیوں یہ بات کہی تھی؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، یعنی جس کو کہیں سے ولایت نہ ملتی ہو وہ داتا صاحب آ جائے، داتا صاحب ولی بنا دیتے ہیں۔ یہ داتا صاحب کی ادنا، ہر پیر کا کوئی فیض ہوتا ہے، داتا صاحب کا یہ فیض ہے کہ آنے والے کو فیض دے دیتے ہیں۔ اس لیے ان کو کہا گیا کہ مظہر نور خدا، یہ اللہ کے نور کی روشنی ہے جو پورے پاک و ہند میں جا رہی ہے۔ تو ولی صرف بیعت مسلمان نہیں کرتا، مسلمان کرنے کے بعد ان کے دل میں اسم اللہ ذات کی روشنی ڈال دیتا ہے اور اس کو مسلمان سے مومن اور مومن سے ولی بنا دیتا ہے۔ آگے مرید کی اپنی ہمت ہوتی ہے، وہ اپنے شیخ سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی اس کی خدمت کرتا ہے، شیخ سے کیا حاصل کر لیتا ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب شیخ ہندی نے اسلام قبول کیا تو داتا صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور اب میں نے واپس نہیں جانا، ساری زندگی اپنے قدموں میں قبول فرما لے۔ تو انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ یہ دیکھیے اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے ولیوں کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک میں اپنے ولیوں کے ساتھ ہوں، متقی لوگوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ ان کے ساتھ ہے، اگر ہم ان کے ساتھ ہو جائے تو گویا اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔
یہ تو قرآن کا وعدہ، ان اللہ مع الصادقین، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصادقین، میں سچے بندوں کے ساتھ ہوں، میں متقی لوگوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ سچے بھی ہیں، متقی بھی ہیں، صابر بھی ہیں، جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کے ظلم و ستم پر بھی صبر کیا، فقر و قناعت کو اختیار کیا۔ تو جب ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو اللہ بھی اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے، تو اللہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ جب ہم اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوں گے تو یقیناً اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی گنہگار، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہیں ہے، اگر وہ داتا صاحب کا مرید ہو جاتا ہے، داتا علی حجویری کا ہی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو داتا صاحب نے اس کو پورے لاہور کا کتب بنا دیتے ہیں، اور کتب کے بارے میں آتا ہے کہ پورا علاقہ روحانی اور باطنی اس کے انڈر میں دے دیا جاتا ہے۔ تو شیخ ہندی دیکھیں، اس کا یہ نہیں دیکھا یہ پہلے کافر تھا، بس یہ دیکھا اس نے مجھے مان لیا۔ تو جو اللہ کے ولی کو دل سے مان ہی لیتا ہے نا، اللہ کا ولی اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ تو داتا صاحب نے شیخ ہندی کو ولایت عظمیٰ سے نوازا، پھر ان کا بیٹا تھا شیخ لطفی، پھر ان کو ولایت سے نوازا، خلافت سے نوازا۔ تو آج ہم اس آستانہ عالیہ پر حاضری کے لیے آئے ہیں اور یہی عرضی کر کے آئے ہیں کہ داتا صاحب اللہ کا ولی ہمارے تو مرشد سلطان باہو فرماتے ہیں کہ سے ثابت صدقت قدم اگیرے تائیوں رب لبیوے ہو، لو لو دے وچ اسم اللہ دا ہر دم پیا پڑیوے ہو، ظاہر باطن این حیاتی ہو پیا سنیوے ہو، نام فقیر تنادا یا حضرت باہو پھر قبر جنادی جیوے۔ آج 1000 سال ہو گئے یہ داتا کا، آپ جو پیچھے مزار دیکھ رہے ہیں، آج بھی جھاڑو وہاں پر لگاتے ہیں لوگ تو پھول اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ داتا صاحب نے لوگوں سے کہا ہے کہ مجھے ملنے آؤ، نہیں، اللہ نے انہیں لوگوں کے اندر ایسی کشش ڈال دی ہے، آخر انہوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کی، اب اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا، آؤ میرے ولی کو سلام۔ یہ ہوتی ہے محبت اللہ تعالیٰ سے بندہ اگر بے لوث کرتا ہے، اور یہ حدیث قدسی میں بھی ہے کہ جب کوئی بندہ میری طرف 10 قدم اٹھاتا ہے میں اس کے طرف 70 قدم کی طرف آتا ہوں، یعنی یہ 10 قدم گیا تھا داتا اللہ کی طرف، اب اللہ یہ جو بندوں کو بھیج رہا ہے، یہ اللہ کا بندوں کو بھیجنا، وہ 70 قدم ہے جو اللہ اپنے ولی کی طرف کر دیتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ولی اللہ دیتے نہیں ہیں یا ولی اللہ نظر کرم نہیں کرتے؟ ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا آخری بات ہے کہ جو اس میں اللہ ذات کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہا جائے۔ تو یہ ان کو تو مردہ کہنا بھی گناہ ہے، یہ اپنی قبروں میں ایسے زندہ ہے جیسے اپنی زندگی، بلکہ اس سے بھی بہتر زندگی میں ہے۔ ہماری زندگی تو پریشانیوں میں ہے، عالم ناسوت کے اس چکروں میں ہے، اور یہ تو عالم لاہوت کے شہباز ہیں، یہ تو عالم ہویت کی ہاں میں فنا ہوئے ہیں، یہ اس میں ذات میں فنا لوگ ہیں۔ تو جو اس میں ذات میں فنا ہو جائے اس کو موت نہیں آتی، وہ اس میں بقا میں جا کر وہ باقی زندگی جیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ولی کامل کی بارگاہ میں ہماری دعا قبول و منظور فرمائے۔ ہم اپنے مرشد حضرت سلطان باہو، حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری اور حضرت قبلہ فقیر عبدالحمید سروری قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے اذن سے، ان کے فیض سے، ان کے دربار سے آج داتا صاحب کے دربار پر سلام کرنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور داتا صاحب کا فیض ہم پر کرم کروڑ بار نازل فرمائے، اور جو جو دعائیں قبول و منظور فرمائے، اور ان اولیاء کی عزت کرنے کی، ادب کرنے کی، اور ان سے کچھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔